السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور معلومات ہب میں خوش آمدید۔ آپ نے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر تو سن ہی رکھا ہوگا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جلال الدین خوارزم شاہ وہ مرد مجاہد اور بہادر تھا جس نے آدھی دنیا فتح کرنے والے چنگیز خان کو بھی بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے علاقے ایک علاقہ ہے جس کا نام باغ نیلاب ہے۔ نیلاب کے ایک طرف دریائے سندھ کا ساحل ہے جبکہ دوسری طرف پہاڑی سلسلہ۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے کابل اور دریائے سندھ آپس میں ملتے ہیں۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس میدان کا تاریخی نام نیلاب ہے اور یہیں پر وہ تاریخ ساز معرکہ ہوا جس میں جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ 24 نومبر 1221 عیسوی کا دن تھا جہاں پر سلطان جلال الدین مینگو بردی کی 30,000 فوج اور چنگیز خان کی 2 لاکھ مضبوط منگول فوج کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہ بدھ کا دن تھا اور آخری پہر تھا۔ لڑائی کا میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ میدان جنگ میں ہر سمت انسانی اعضاء بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آواز سننا بھی دشوار ہے اور انسانی جسموں کو کھانے کے لیے ان کے اوپر گدھوں کے غول منڈلا رہے ہیں۔ بہت سے طاقتور سوار جنہیں تھوڑی دیر پہلے تک اپنی طاقت پر ناز تھا بغیر سروں کے پڑے ہوئے ہیں۔ بکھری ہوئی تلواریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں پر تاریخ اسلام کا ایک عظیم مارکہ لڑا گیا ہے، مگر یہ مارکہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پر پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں پر چند مرد مجاہد اپنی میانوں سے تلواریں نکال کر ابھی بھی بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک جواں پوش مرد ابھی بھی اپنے دشمن سے مد مقابل ہے۔ مکمل طور پر جنگی لباس میں ملبوس یہ جوان بے جگری سے لڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ موجود اس کا حفاظتی دستہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کا سردار ہے۔ ساتھ ہی خیموں سے ایک عورت باہر نکلتی ہے اور آواز لگاتی ہے، جلال تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں یہاں قتل کر دو، ہمیں منگولوں کے حوالے نہ کرو۔ وہ عورت جس سے مخاطب ہے وہ کئی صدیوں پرانی سلطنت خوارزم شاہ کا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے جس نے کئی مرتبہ منگولوں کو شکست دی۔ کا بادشاہ چنگیز خان ایک بڑا لشکر لے کر خود اس کے مقابلے میں آ چکا ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے اس کا تعاقب کرتا دریائے سندھ تک آ پہنچا ہے اور دریائے سندھ کے کنارے یہ دونوں لشکر آج جنگ میں مصروف ہیں۔ شاہی خیمے سے دوبارہ آواز آتی ہے اور یہ آواز سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی والدہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی ازواج اور دیگر خاندان کی عورتیں بھی ہیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست ہو چکی ہے اور وہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ چنگیز خان کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکے گا۔ یہ خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے کے بجائے مرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کس طرح وہ اپنے خونی رشتہ داروں کا قتل کرے۔ اس کے جانثار سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور دور سامنے بیٹھا چنگیز خان اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ چنگیز خان کا حکم ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے چنگیز خان کے سپاہی اسے تھکا رہے ہیں تاکہ اسے گرفتار کریں۔ خیموں سے جلال الدین کی والدہ کی دوبارہ آواز آتی ہے۔ اس دفعہ جلال الدین خوارزم شاہ اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرتے ہیں اور وہ خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی والدہ اور دیگر رشتہ دار خواتین کو دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر ایک دفعہ پھر وہ چنگیز خان کی فوج سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سلطان جلال الدین جمع مردی کے ساتھ منگول لشکر سے لڑ رہا ہے لیکن اس کے سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور چنگیز خان کے لشکریوں کا گھیرا بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے منگولوں کا لشکر سیلاب کی طرح آ رہا ہے جبکہ پیچھے موجود دریائے سندھ بپھرتا ہوا بہہ رہا ہے۔ سلطان کا گھوڑا اور وہ خود بھی زخمی ہو چکا ہے۔ وہ چنگیز خان کے لشکریوں کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دریا کے کنارے ایک بلند چٹان پر چڑھ جاتا ہے۔ اپنے زخمی گھوڑے کی جگہ وہ دوسرا گھوڑا تبدیل کرتا ہے اور منگولوں کی تیروں سے بچنے کے لیے وہ ڈھال لیتا ہے۔ ترکش کو اپنے پاس سنبھالتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک نگاہ چنگیز خان پر ڈالتا ہے جو اسے زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان یا اس کے لشکری کچھ بھانپ سکیں، جلال الدین خوارزم شاہ اپنے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ دریا کی لہریں کئی فٹ بلند اچھلتی ہیں اور سلطان ایک لمحے کے لیے ان میں غائب ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد چنگیز خان اور اس کے لشکری عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ سلطان ابھی بھی گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے۔
ماہ نومبر کا یکبستہ پانی ہے، مگر مضبوط ارادوں والا جلال الدین خوارزم شاہ ان کے سامنے دریا پار کر لیتا ہے۔ چنگیز خان جلال الدین کی بہادری سے حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ چنگیز خان کے پوتے نے کہا کہ خان اعظم ہم اس کے پیچھے دریا کے پار تک جائیں گے، وہ اتنا زخمی ہے کہ دریا پار کر کے زیادہ پیدل نہیں چل سکتا، اس لیے ہم اس پر آسانی سے قابو پا لیں گے اور آپ کے قدموں میں لا ڈالیں گے۔ چنگیز خان نے جلال الدین کو بغور دیکھا اور کچھ دیر کے بعد بولا، نہیں میرے پوتے، اسے جانے دو۔ اس نوجوان کا پوتا اس بات پر سخت حیران ہوا۔ اس وقت اس کا ذہن اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ کیا واقعی وہ پوری دنیا کو اپنی زندگی میں فتح کر سکے گا۔ جلال الدین دریائے سندھ کو پار کر کے مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ چنگیز خان اور اس کی فوج جلال الدین کے تعاقب میں تھی، اور جلال الدین کو پناہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ چنگیز خان کے غضب کو دعوت دینا، اس لیے کسی نے ان کو پناہ نہ دی۔ ہندوستان کے بادشاہ سلطان ناصر الدین التمش نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ تو کیا، لیکن اسے پناہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ نے مسلمانوں کو غاب غفلت سے جگا کر منگولوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش تو کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ مسلمانوں کی حالت سے نا امید ہو گئے اور اس کے بعد گوشہ تنہائی کو منتخب کر لیا۔ تاریخ میں ان کا کردار ایک بہادر اور حوصلہ مند کی حیثیت سے موجود ہے۔ ان کی ناکامی کی وجہ خود ان کی قوم کی فرقہ بندی تھی، اور آج بھی ہم مسلمان اسی طرح تقسیم ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے اختلافات کو بھلائیں اور یکجان ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔